کپتان کا ایک دفعہ پھر انکار، سیاستدانوں کا سخت رویہ، یخود غرضی، ریاست کی تباہی، قوم قحط کی صورتحال میں 23 فروری کو قیامت، بڑے حالات خراب، کیا ہونے جا رہا ہے؟ ویوز آف فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویور کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج کے ویلاگ بھی اہم ہے پاکستان کے حوالے سے، اور ہم کچھ بین الاقوامی اہم خبروں کا بھی آپ سے اس پہ تھوڑا سا اپنا تجزیہ دیں گے۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اندر سے ایک خبر، یہ دو اس وقت ایک بڑی اہم خبریں لیک ہوئی ہیں، جس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے چائنا کے خلاف پراکسیز جو ہے لڑ رہا تھا کئی سالوں سے، اور اس نے تائیوان کی سرزمین کو اس پراکسیز کے لیے استعمال کیا تھا، اور اس کی تمام رپورٹ جب نکلی ہے تو امریکی ایوانوں کے اندر اور بڑی کھلبلی مچ گئی ہے، اور جو بروکنگز انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ امریکہ کی اور اس تمام معاملات جو ہیں امریکہ کے جو فورن ریلیشنز کے اور جو انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے جو پالیسی ساز ادارہ ہے بروکنگز، جو لوگ انٹرنیشنل پولیٹکس کے اندر جن کو تھوڑی بہت ہوگی وہ جانتے ہوں گے بروکنگز اور اس کے دائرہ کار کو، ہم تو خیر رہے بھی ہیں کچھ بریفنگ میں ان کے ساتھ، تو وہاں سے جو ان کے ڈائریکٹرز ہیں جب ان کو یہ پتہ لگا کہ ان کی یہ ایک رپورٹ یہ نکل گئی ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ کھلبلی مچی، اور وہ یہ پریشان ہیں کہ یہ اتنی اہم رپورٹ جو کہ آگے جا کے ایک امریکہ نے اس رپورٹ کے جو آگے چلتے جو اس کے اوپر ایک جا کے ایک اہم اقدام کرنا تھا چائنا کے خلاف، وہ کیسے لیک آؤٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ایک اور رپورٹ نکلی ہے، وہ رپورٹ یہ تھی کہ امریکہ خاموشی سے یہ کوشش یہ کر رہا تھا انتہائی خفیہ طریقے سے کہ کسی طریقے سے نیٹو کو لڑا کر روس کے ساتھ جو ہے اور یوکرین کو رشیا کے ساتھ لڑانے کے بعد امریکہ پیچھے اپنا ہاتھ کھینچ لے اور اس جنگ کو اس طرح بند کرائے کہ روس کو کچھ تھوڑا سا حصہ یوکرین کا دے دیا جائے اور معاملات طے کر دیے جائیں، اور امریکہ جو ہے اپنی پوری جو ہے توجہ پھر تائیوان کی طرف لگائے۔ یہ خبر جب نکلی ہے، یہ ایک دوسری رپورٹ جب لیک ہوئی، تو اس کی وجہ سے بھی امریکہ میں آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بہت زیادہ پریشانی ہے، اور ان کو اس بات کی فکر ہے کہ یہ کس طریقے سے ان کی دو اہم اسٹریٹجیکل رپورٹس جو تھیں جو ان کی تھی وہ کیسے لیک آؤٹ ہو گئیں، اور اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت ساری رپورٹس جو کہ انڈو پیسیفک میں اور جو دوسرے ایون پاکستان وغیرہ کے بھی آپ کو پتہ ہے سارے معاملات وہیں طے ہوتے ہیں، تو ان کو خطرہ یہ پڑ گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری دوسری رپورٹس جو ہیں وہ لیک آؤٹ ہو جائیں اور امریکہ کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہو جائیں، کیونکہ امریکہ کا یہ پلان تھا کہ وہ چین سے اس وقت دو ہاتھ کرنا چاہ رہا تھا، اور لیکن اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ CIA کی جو رپورٹ ہے اور جو پینٹاگن کی رپورٹ ہے اس کے اندر بھی اختلافات آ رہے ہیں، اور جبکہ دوسری جانب جو چائنا کے جو قرب و جوار کے اندر جو ایریا ہے اور جو پیسیفک کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی بڑے پیمانے پر جو ہے فوجی تیاریاں جو ہیں جو دیکھنے میں آ رہی تھیں، اور اس کے علاوہ جو فلپین کے اندر امریکہ نے 3 خفیہ اڈے لیے تھے اٹیک کرنے کے لیے، وہ رپورٹ بھی انہی رپورٹوں کے ساتھ کہیں لیک آؤٹ ہو گئی ہے۔ وہ بڑی خاموشی کے ساتھ امریکہ نے فلپین کے ساتھ کچھ معاہدے کیے تھے، لیکن وہ رپورٹس بھی پتہ لگ گئی، اور سننے میں یہ آیا ہے سفارتی ذرائع سے کہ چائنا نے ان تمام تینوں جو اڈے ہیں جہاں پہ امریکہ نے اپنے B-52 بمبار وغیرہ اور جو اپنا اسلحہ جو وہاں پر رکھا ہے سارا آرسنل، اس کی بھی ان کو جانکاری ہو گئی اور انہوں نے اس کو اپنے اہداف میں لے لیا ہے۔ اچھا، اسی دوران پچھلے 2 دنوں سے امریکہ کے B-52 بمبر اور شمالی کوریا کے M-35 جو ہیں وہ مسلسل جو ہے نارتھ کوریا کے جو ہیں وہ ان کے سرحدوں پر یہ مسلسل ان کی جو ہے فلائنگ جاری تھی، تو جس کی وجہ سے جو شمالی کوریا کے جو کم یونگ ہیں وہ بھی بڑے سخت تاناشاہ جن کو کہا جاتا ہے وہ سخت ناراض ہیں، اور کل انہوں نے بڑا سخت بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے
مار کریں گے اور ہم بالکل تیار ہیں. اور انہوں نے کہا, کل اعلان کیا کہ ہم جب کریں گے یہاں سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اور چائنا, یعنی ان کا چینی قیادت کی طرف ان کی طرف اشارہ تھا کہ شمالی کوریا اور چائنا بیک وقت جو ہے ہم حملے کریں گے, اور ایک ساتھ جو ہے نہ صرف تائیوان پہ حملہ کیا جائے گا, نہ صرف ساؤتھ کوریا پہ حملہ کیا جائے گا, اور بلکہ جاپان کو بھی ہٹ کیا جائے گا. انہوں نے بھی ایک ساتھ 3 انہوں نے کہا, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے, جو بین الاقوامی آزاد ذرائع ہیں دفاعی حوالے سے یورپ کے یا پیسفک کے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر چین اور شمالی کوریا نے اگر مل کر یہاں اٹیک کیا, رشیا کے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں روس کے بھی, وہاں پیوٹن بھی آلریڈی موجود ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پیوٹن اگر ساری توجہ اس طرف لگا کے رکھے جو یورپ کی طرف جو ہے, میں ابھی بتاتا ہوں اس حوالے سے, تو یہ 2 ممالک جو ہیں وہاں کافی ہوں گے, چین اور شمالی کوریا, امریکہ کو اور اس کے الائز کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ برطانیہ اور آسٹریلیا کی جو قیادتیں ہیں وہ فوری طور پر واشنگٹن جا رہی ہیں, اور اگلے ایک ہفتے کے اندر جو ہے امریکہ میں کچھ ہنگامی کانفرنس جو ہے وہ بھی پیسفک کے جو امریکہ کے جو اتحادی ہیں ان کے حوالے سے ہو سکتی ہے. اچھا, دوسری جانب یہ جو چل رہا ہے روس کا اور یوکرائن کا معاملہ, وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات جب کھل گئی ہے ساری چیزیں, تو اس کے اندر ظاہر سی بات یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پھر پیوٹن بھی سختی نہ لے کے آئے. پیوٹن نے بھی اپنے رویے کے اندر سختی کی ہے, بلکہ اب تو روس کے اندر جو وہاں کے اہم سرکاری جو عہدیدار ہیں اور جو ڈوما کے لوگ ہیں, وہ اب کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیٹو کے اوپر براہ راست نیوکلیئر حملہ کر دینا چاہیے. دیکھیں, حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, فوج تو کرتی ہے, لیکن جب عوام اگر شامل ہو جائے, اور عوام کی, میں نے کہا نا کہ عوام بہت بڑی طاقت ہوتی ہے, جب عوام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائے تو پھر وہ خطرہ بہت بڑا ہو جاتا ہے, اور طاقت بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے. تو آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو روس کی ڈوما کے اندر بھی یہ گونج آئی ہے, اور رشین میڈیا کے اندر بھی یہ گونج آ رہی ہے کہ اب روس کو جو ہے وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے. روس نے جنگ کو بہت سلو کیا, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بلکہ تنقید کر رہے ہیں پیوٹن کے اوپر کہ ان کے پاس اتنے خطرناک ہتھیار ہیں, وہ کیوں اور کس بات کا انتظار کرتے رہے ہیں. اگر جب وہ لوگ انتظار نہیں کر رہے, جب امریکہ انتظار نہیں کر رہا, تو پھر روس کس بات کا انتظار کر رہا ہے, کس بات کی وجہ سے وہ خاموش ہے. تو یہ ایک جو ہے انتہائی خطرناک جو ہے ایک صورتحال سامنے آئی ہے. اسی دوران جو ہے یہ جب ڈوما میں یہ بات ہو رہی تھی, تو کل رات پیوٹن نے دوبارہ ایک دفعہ جو ہے خبردار کیا ہے جرمنی کو, اور دوبارہ جرمنی کو کہا ہے کہ یہ میری آپ کو آخری وارننگ ہے, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو کچھ جنگ عظیم میں ہوا تھا, جو کچھ جس طریقے سے ہٹلر کو شکست ہوئی تھی, اور وہی لیپرڈ, اس وقت بھی جرمنی کے ٹینک تھے, اور آپ نے دیکھا کہ ان ٹینکوں کا ہم نے کیا حشر کیا تھا, تو آپ نے جو اس مرتبہ لیپرڈ دے دیا ہے, اور اب اگر آپ نے مزید کوئی حرکت کی تو ہم براہ راست جرمنی پر حملہ کریں گے. میرے پاس جو خفیہ اطلاعات ہیں, یہ بڑی اہم خبر آپ کو دے رہا ہوں, میرے پاس جو خفیہ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پیوٹن کے جو خفیہ ادارے ہیں اور جو پیوٹن کے جو دفاعی ادارے ہیں, ان کے جو ذرائع ہیں, وہاں تک یہ آپ کو خبر کہیں نہیں ملے گی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ 23 تاریخ کو یا 23 تاریخ کی رات کو 12 بجے یا 24 تاریخ یعنی 24 فروری کو کسی وقت بھی جو ہے روس کو بہت بڑے حملے کرے گا. اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ روس تقریباً 6 اطراف سے جو ہے یوکرائن پر حملہ کرے گا, اور اسی دوران وہ لانگ رینج کے میزائل جو ہیں, اینٹی بیلسٹک لانگ رینج جو میزائل ہیں, جو ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ مار کرتے ہیں, ان کو الرٹ کر کے, ان کو بالکل ریڈی آن اسٹرائک کر کے, اور پھر 6 طرف سے حملہ کرے گا, تاکہ اگر کوئی وہاں سے گڑبڑ ہوئی نیٹو کی طرف سے تو اس کا پہلا نشانہ جو ہے لنڈن ہوگا, اور لنڈن کو اڑا دے گا. اور لنڈن کو انہوں نے بالکل اپنے رینج کے اندر لیا ہوا ہے, اور اس کے بعد دوسرا جو ہے, یعنی ایک ساتھ وہ لنڈن جائیں گے اور دوسری طرف ہی ان کے میزائل جا کے جرمنی کے اوپر گریں گے. یہ میں آپ کو بڑی کنفرم خبر دے رہا ہوں, بڑی انتہائی خطرناک یہ صورتحال ہے. دنیا جو ہے 23 اللہ کرے کہ نہ ہو, لیکن جو سالڈ رپورٹیں آ رہی ہیں اور خفیہ اداروں کے ذریعے جو روس کی اور بیلاروس سے اور چائنا کی جو ایجنسیز کے ساتھ جو خبریں ہمیں مل رہی ہیں, وہ یہ ہیں کہ 23 یا 24 کو روس جو ہے بہت بڑے اور بڑے خطرناک قسم کے جو ہے حملے جو ہے وہ کر سکتا ہے. ادھر فرانس کے صدر جو ہیں وہ پہنچے ہیں, ان کی ملاقات ہو رہی ہے نتن یاہو کے ساتھ. نتن یاہو پہنچے ہیں فرانس, اور دونوں قیادتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے
کہ فوری طور پر ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو نشانہ بنایا جائے۔ میرے پاس جو معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً ایران کے 12 جو ہیں اہم ٹھکانے جو ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر لیے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی وقت بھی آنے والے وقتوں کے اندر بہت جلد جو ہے آپ یہ سنیں گے کہ ایران کی 12 ٹھکانوں پر جو ہے اسرائیل نے حملہ کیا ہے، کیونکہ کیونکہ فرانس نے جو ہے میکرون نے بھی یہ کہا ہے کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ان کو قطعی طور پر قبول نہیں ہے، اور انہوں نے اسرائیل کی اس حوالے سے حمایت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے اسرائیل کو اجازت ہے کہ وہ ایران کے نیوکلیئر ٹھکانوں کو نشانہ بنائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ایک بہت بڑا ایک اور یہ خطرہ جو ہے خلیج کے اندر بھی نکل کے آ چکا ہے سامنے، تو یہ اس پہ بھی لوگوں کو غور کرنا پڑے گا کہ دنیا جو ہے اس وقت کہاں خطرناک صورتحال سے جو دوچار ہو چکی ہے۔ چاروں طرف جو ہے ہمارے جنگی، مطلب روس یوکرائن ہے، گلف کے اندر ہے، پیسیفک کے اندر ہے، چاروں طرف جو ہے اس وقت ہمارے خطرات ہی منڈلا رہے ہیں۔ تو یہ خبریں تھیں جو اس وقت عالمی حوالے سے بہت انتہائی اہم تھی۔ باقی صورتحال تو آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ اس وقت روس اور یوکرائن کے درمیان چل رہا ہے۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا پاکستان کی طرف آ جاتا ہوں۔ پاکستان میں یہی ہوا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا آج، عمران خان کو بلایا گیا تھا ان کی جماعت کو، لیکن عمران خان کی جماعت نے آج کے ایپیکس کمیٹی میں شرکت نہیں کی، جو سیکورٹی کے حوالے سے تھی۔ بہرحال پتہ نہیں کیوں انہوں نے نہیں کی، تو عمران خان صاحب سمجھتے ہیں، لیکن جو آل پارٹی کانفرنس ہو رہی تھی فروری کو، وہ اس فروری کی جو آل پارٹی کانفرنس ہے اس میں بھی انہوں نے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ میرے نزدیک یہ غلط فیصلہ تھا، اور یہ پتہ نہیں لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن یہ میں آپ سے پہلے کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کے جو فیصلے ہیں نا وہ خود نہیں کر رہے، ان سے کون کروا رہا ہے یہ مجھے نہیں پتہ، یہ عمران خان جانتے ہیں یا ان کے قریبی ذرائع جو ہیں اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ جو عمران خان صاحب کی بنیادی طور پر ایک سیاستدان ہے، وہ ایک بڑی سیاسی پارٹی لے کے چل رہے ہیں، اور سیاست کے اندر کہیں بھی سختی نہیں چلتی، اور ایک ایسی صورت میں جبکہ آپ کی ریاست جو ہے بالکل نیچے جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف والوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم نئے انتخابات کی طرف جائیں گے، اور آئی ایم ایف کی طرف سے بھی یہ بات کھل کر آئی ہے سامنے کہ سیاستدان بیٹھیں اور کوئی نہ کوئی لاہ عمل طے کریں، ورنہ ادروائز ہم پاکستان کو امداد نہیں دیں گے۔ یہ بات سعودی عرب بھی کہہ چکا ہے، یہ بات چائنا بھی کہہ چکا ہے، یہ بات یو اے ای بھی کہہ چکا ہے، یہ بات ٹرکی کی طرف سے بھی آ چکی ہے کہ سیاستدان مل بیٹھے۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب کی، میں اس کو ہٹ دھرمی کہوں گا، اب چاہے لوگوں کو برا لگے یا بھلا لگے، اس کے باوجود عمران خان کی ہٹ دھرمی جو ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ عمران خان صاحب نے پہلا غلط فیصلہ کیا، انہوں نے قومی اسمبلی، جب ان کی جہنم میں گیا باجوہ نے، گرا دی ان کی، بہت برا کیا باجوہ نے۔ میں نے اسی وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اسمبلیوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، قومی اسمبلی کے اندر رہتے، اپوزیشن کے اندر بیٹھتے، جتنے حالات خراب ہیں، جو کچھ معاملات ہیں، کوئی نہ کوئی ٹوٹ کے پھر دوبارہ لیا جا سکتا تھا۔ اسی اسٹیبلشمنٹ، جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، بھائی پرانی اسٹیبلشمنٹ نے آپ کی امت گرائی تھی، نئی اسٹیبلشمنٹ کو آپ اعتماد میں لے کر آپ کام کر سکتے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب کی ایک بات جو ہے، میرے لیڈر ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرا لیڈر ہے تو میں اس کی تعریف کروں، میں قصیدہ گوئی نہیں کروں گا۔ عمران خان صاحب کی جو پوزیشن اب تک سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ، اور یہ عمران خان کی بھی پوزیشن ہے اور یہی مریم نواز کی، مسلم لیگ نواز کی بھی ہے، دونوں ایک ہی پوزیشن پہ چل رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کا ساتھ دے گی تو اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے ریاست کے حوالے سے بات کی اور وہ معاملہ اگر آپ کے خلاف چل گیا تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے۔ تو یہ جو ایک معاملہ جو عمران خان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ایک تحریک چلائی تھی، وہ تحریک انتہائی خطرناک حد تک لوگوں کے اندر سرائیت کر گئی، اور ایک عام آدمی جو ہے باجوہ کی آڑ کی وجہ سے آج ایک عام آدمی جو ہے وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، فوج کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور یہ تمام صورتحال جو ہے عمران خان کو پتہ تھی، ان کو بتائی بھی گئی، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو پیغام دیا گیا کہ یہ جو آل پارٹی کانفرنس بلائی جا رہی ہے، یہ کوئی شہباز شریف نے نہیں بلائی تھی، یہ نئی اسٹیبلشمنٹ نے بلائی تھی، نئی جو آپ کی قیادت آئی ہے انہوں نے بلائی تھی، ورنہ وہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں تو چلنے دے اسی طرح۔ لیکن چونکہ یہ دباؤ تھا آئی ایم ایف کا، یہ دباؤ تھا دوست ملکوں کا کہ پاکستان کو آپ نکالیں، لیکن سیاستدانوں کی اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان سب سے بڑی پارٹی ہے، تو یہ عمران خان کا یہ انکار جو ہے نا، یہ عمران خان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی ایک ان کی ہٹ دھرمی ہے یا سیاسی جو کچھ بھی ہے، انا پرستی ہے، تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا جسچر تو نہیں جائے گا۔ تو جہاں عمران خان صاحب نے اتنے جو مطلب فیصلے بدلے ہیں، اس کے اندر اس کو بدلنے میں کیا ہے
ایک پریشانی تھی کہ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ملک اور قوم کی خاطر میں بیٹھ رہا ہوں, ہمارا ملک تباہی پہ جا رہا ہے, قوم بھوکی مر رہی ہے, اگر یہ IMF کا معاہدہ نہیں ہوگا یا اگر ہم گارنٹی نہیں دیں گے تو IMF اور زیادہ شرائط لگائے گی تو میری قوم تو اور بڑھ جائے گی. لیکن وہ عمران خان صاحب نہیں مانے, وہ یہ ان کی ایک ہی شرط ہے کہ بس الیکشن کرا دو, الیکشن کی ڈیٹ دے دو, بھلے اس کے علاوہ اگر نہیں ہوتے تو پاکستان ٹوٹ جائے, لوگ بھوکے مر جائیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ جو ہے نا عمران خان کی, میں کم از کم اس کو اپریشیٹ کرنے کے میں موڈ میں نہیں ہوں. IMF کے حوالے سے جو میں نے آپ کو بات خبر دی تھی کہ IMF جو ہے پاکستان کے لیے سخت شرائط لے کے آ رہا ہے. اب دیکھیں IMF نے, اب سیاستدانوں کا IMF نے دیکھ لیا سارا معاملہ. یہ جو آج جو عمران خان کی طرف سے آل پارٹی کانفرنس اور اپیکس کمیٹی میں نہ جانے کے بعد, کیونکہ IMF کی طرف سے جو سائیڈ لائن پہ جو باتیں ہوئی, بہت سی چیزیں میڈیا پہ نہیں آتی. پاکستان میں بڑھتی والی دہشت گردی کے اوپر بھی IMF نے سوالیہ نشان اٹھائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ IMF نے ایک نئی شرط لگا دی آپ کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کے جتنے مطلب سیاسی عہدیدار ہیں اور یہ سول سروسز ہیں, یعنی ان کے مطالبہ جو ہے آرمی کی طرف سے اور بیوروکریسی کے, ان سب کے اثاثے بھی دیے جائیں. چلو ٹھیک ہے. اب یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ بات آج سے میں نے 1 مہینے پہلے کہی تھی کہ پاکستان کے دفاعی بجٹ کو کم کرنے کی طرف IMF جائے گا. یہ اسی طرف ہی کہانی ہے. یہ اب سارے جرنیلز کی اور تمام ملٹری والوں کی, جتنے بھی فوج کے اساتذات ہیں اور ڈیفنس میں کتنا خرچ ہو رہا ہے, کس سے مدد لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں IMF آپ سے مانگ رہی ہے. اگر نہیں مانگ رہی IMF تو کسی سے, سیاستدانوں کے. IMF نے بالکل بھی سیاستدانوں کے لیے حوالے سے نہیں کہا. سول سروسز اور سرکاری افسران کے اکاؤنٹ کھولنے پر ان کے اساتذات کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے. لیکن وہ سیاستدان جنہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا ہے, زرداری گروپ ہو گیا, نواز شریف گروپ ہو گیا اور دوسرے تمام سیاستدان, مجھے اس پہ کہنے کی ضرورت نہیں. ایک اب نیشنل ہائی وے کے جو ایک بیوروکریسی کا ایک وہ بندہ جو نکل رہا ہے, سیاستدانوں کے جو فرنٹ مین ہے اور سیاستدانوں کی جو گھروں سے جس طرح ڈالرز نکل رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی ان کی بات نہیں. تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مغرب بھی جو ہے اسی طرح مل کر وہ پاکستان کے دفاعی اداروں کو یا پاکستان کے وہ اہم ادارے جو کہیں نہ کہیں پاکستان کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, ان پر دباؤ لے کے آ رہا ہے. عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے, اس پالیسی سے جو آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں, تو یہ میں کوئی ہوائی فائر نہیں کر رہا. مجھے کل پیغام کسی کا ملا تھا کہ جو عمران خان صاحب نے جو ایک پالیسی ساتھ بیان دیا تھا کہ یہ اس کے اندر آج وہ نہیں آئیں گے, تو وہ کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اگر نہیں بیٹھتے, ساتھ نہیں بیٹھتے, تو اس کے اندر دوست ممالک جیسے میں نے کہا کہ ناراض ہوں گے, اور صرف 2 ممالک جو ہے اس کے اوپر خوش ہیں, اور وہ خوش ہیں, ایک بھارت خوش ہے اور ایک امریکہ خوش ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ایک تیر پھینکا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف, وہ جا کے پاکستان آرمی کو لگا ہے, اور پاکستان آرمی کی جو ریپو خراب ہوئی ہے پوری پاکستانی قوم کے اندر, اس کی وجہ سے جو ہے اطمینان کا سانس لیا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے, اور اطمینان کا سانس لیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے. اور یہ میں کوئی تجزیہ نہیں دے رہا, یہ حقیقت کی بات ہے, یہ طے شدہ بات ہے. اور یہ وہاں کچھ رپورٹس جو ہیں ابھی امریکہ کے اندر کچھ لوگوں کے اندر شائع ہوئی ہیں, کچھ ڈسکس ہوا ہے. آہستہ سے جب آئے گا تو اگر مناسب ہوگا تو ہم وہ رپورٹس کا اقتباس اور کس نے اور کن کن تھنک ٹینک کی طرف سے یہ چیزیں آئی ہیں اور کن کن کے کہاں کہاں لنک ہیں, ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں حالات کو دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دوسری ایک بات یہ ہے کہ میں جو عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ PTI کی طرف سے عمران صدر مملکت کو خط لکھا تھا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. میں آپ کو اپنے ویلاگ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں قصیدہ گو نہیں ہوں. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ صدر مملکت بھی عمران خان صاحب سے خوش نہیں ہیں, اور آج کی جو عمران خان کا ایک موو بنا ہے اس سے بھی صدر مملکت بہت زیادہ ناراض ہے. تو کوئی یہ توقع کرے کہ صدر مملکت کوئی بہت بڑا آرڈر نکال کے کسی کو سسپینڈ کر دیں گے یا کچھ کر دیں گے, ایسا کچھ ہونے والا نہیں. لیکن اگر صدر مملکت جو زیادہ دباؤ آیا تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ صدر مملکت جو ہے استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. جو بھی صورتحال ہوگی انشاءاللہ پاکستان کی یا بین الاقوامی, اپنا آزاد تجزیہ لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.